بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ناظم علی اور آپ میرا آفیشیل چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین آج کا جو ولاگ ہے بہت ہی نہایت اہم ضروری ہے آپ کے لیے، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہے۔ اس تقریباً 7-8 منٹ کا ولاگ ہے، اس کو آپ نے لازمی سننا ہے۔ اس کے اندر میں آج این اے 137 136 135 اور جناب پی پی 186 87 88 اور سارے جو میرے ڈویژن میں حلقے آتے ہیں ساری آپ کو ڈیٹیل بتانے والا ہوں کہ یہاں ہمارا خاص کر کے ہمارے اکاڑا میں ہو کیا رہا ہے۔ تو آپ نے باتوں کو بڑے غور سے سننا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یار یہ پی ٹی آئی کے خلاف بول رہا ہے یا ٹی ایل پی کے خلاف بول رہا ہے یا پی ایم ایل این کے خلاف بول رہا ہے۔ میں صرف آج پاکستان کے حق میں بولوں گا، چاہے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے۔ میں آپ کے سامنے جو ہے یہ جتنے بھی مکروہ چہرے ہیں ہمارے ادھر لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، سب کو ننگا کروں گا۔ آگے آپ نے فیصلہ کرنا ہے، نوجوانوں نے فیصلہ کرنا ہے، میری پاکستانی قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ان کے مکروہ چہرے کو پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے۔ میں آپ کے سامنے حقائق رکھ دیتا ہوں دلیل کی بنیاد پر۔ میرے حلقے میں جو ہو رہا ہے مجھے وہ پتہ ہے، اور جو میرے حلقے سے دور دراز علاقے ہیں جس طرح لاہور ہے یا پنڈی ہے یا اسلام آباد ہے، دوسرے سندھ ہے، بلوچستان ہے، ادھر کا مجھے نہیں پتا، لیکن یہاں کی جو بات کروں گا کیونکہ میرے ناظرین میرے اپنے حلقے کے بھی لوگ ہیں، میرے شہر کے بھی لوگ ہیں، تو اگر کوئی بندہ چیلنج کرتا ہے تو میں اس کا چیلنج قبول کروں گا۔ آپ کے ساتھ یہاں پہ دھوکہ کیا جا رہا ہے، جو خاص کر کے یہاں پہ آزاد لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ جال بچھایا گیا ہے اور وہ جال کے اندر لوگ پھنس رہے ہیں خود۔ دیکھیں نا، شکاری جو ہے وہ جال لگاتا ہے، پھر وہاں دانا دنکا جو ہے وہ بھی بکھیرتا ہے تاکہ جو شکار ہے وہ آ کر پھنسے، اور یہاں پہ لوگ اپنی وزارت لینے کے لیے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، قرآن مجید کا حلف لے رہے ہیں کہ ہم پھریں گے نہیں، ہم جو ہے آپ کا ووٹ بیچیں گے نہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، پی پی 186 کی سب سے پہلے میں صورتحال آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے ادھر ادھر کہیں جانا نہیں ہے، اور کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے اگر آپ کے حلقے میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے، جذبات میں نہیں آنا آپ نے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے کیونکہ میرے پاکستانی نوجوانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، تو اس لیے مجھے غصہ آ رہا ہے۔ میں کسی سے کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، شاید کہ یہ ولاگ اگر کسی کے ہمارے حلقے کے جو گنڈے ہیں، بدماش ہیں، جو چاپلوسیاں کر رہے ہیں امیدواروں کی، شاید اس تک پہنچ جائے تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ میری خبر بھی لیں کہ آپ یہ کیا جو ہے سچائی قوم کو بتا رہے ہیں۔ لیکن پی پی 186 کی حقیقت آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں۔ یہاں پہ پی ایم ایل این کے امیدوار ہیں، پیپل پارٹی کے امیدوار ہیں، ٹی ایل پی کا بھی امیدوار ہے، اور جو ہے 2 آزاد امیدوار اور ہیں، اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی کا بھی امیدوار ہے، اور اس کے علاوہ آزاد جو مکتبہ الحدیث کی جو ان کی جماعت ہے، مرکزی مسلم لیگ، اس کا بھی کینڈیڈیٹ ہے۔ کم از کم میرا خیال ہے 10 کینڈیڈیٹ ہیں پی پی 186 کے اندر، اور میں آپ کو آج یہ بھی واضح بتاؤں گا کہ پارٹی کون سی یہاں جیتے گی، کون سے نشان کو زیادہ ووٹ پڑے گا، اور اوورآل جو ہے اسی طرح کی جو سچویشن ہے، صورتحال ہے پورے ملک بھی یقیناً ایسی ہوگی۔ کوئی اگر بندہ کہتا ہے کہ یار یہ تو کسی ایک پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے یا اس کے حق میں بول رہا ہے تو یہ اس کی اپنی سوچ ہے۔ دیکھیں پی پی 186 میں جو شیر کا نظریاتی ووٹ ہے وہ تو شیر لے جائے گا، صحیح ہے۔ جو پیپل پارٹی کا نظریاتی ووٹ ہے وہ پیپل پارٹی لے جائے گی، جو ٹی ایل پی کا ہے وہ ٹی ایل پی لے جائے گی، باقی رہ گئے آزاد لوگ۔ پی پی 186 میں ایک ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں جو جن کا سارا جھکاؤ نون لیگ کی طرف سے۔ ہم نے ماضی میں بھی میں یہ ساتھ میں آپ کو، ایک تو ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے، ایڈٹ کرنے میں بڑے مسئلے ہیں، ٹائم بہت لگ جاتا ہے، لیکن میں کچھ نہ کچھ پروف ضرور لگا دوں گا کہ کیسے آپ کے جذبات کے ساتھ آج کھیلا جا رہا ہے۔ وہ بندے جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی
تو یہاں پہ جو پی پی 186 کے حقے والے نشان پہ آزاد لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، جو الیکشن لڑوا رہی ہے بی بی، اس کے میں جیو نیوز کی آپ کو بریکنگ نیوز دکھاؤں گا کہ وہ اس نے جو ہے نون لیگ سے اتحاد کیا تھا اور نون لیگ کی پکی سپورٹر ہے۔ آج میں نے دیکھا ایک اور جو ہمارے ایم این اے کے مور کے نشان کے امیدوار ہیں، وہ بھی سابقہ 4 دفعہ الیکشن لڑ چکے ہیں، نون لیگ کی طرف سے 4 دفعہ وزارتیں، 1 دفعہ وزارت لے چکے ہیں، 4 دفعہ امیدوار جو ہے ایم پی اے کی جو ہے وہ سیٹ پہ الیکشن لڑ چکے ہیں اور اسمبلی میں جا چکے ہیں جیت کے۔ اور آج وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں غلامی منظور نہیں ہے، ہم خان کا ووٹ لینا چاہتے ہیں، ہم خان کو آزاد کروائیں گے۔ این اے 137 کے امیدوار 4 دفعہ نون لیگ میں رہنے والے آج کہتے ہیں جی ہم خان کے لوگ ہیں، اور لوگ بھی بولے بالے ہیں، کہتے ہیں کسی کے پروپیگنڈے میں نہیں آنا، وہ ہمیں قرآن پہ حلف دے رہے ہیں کہ وہ نہیں پھریں گے، 12 ووٹ نہیں بیچیں گے۔ تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں قوم کو؟ اب قوم ووٹ دے رہی ہے، دے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ نے جو ہے وہ نیوز سنی ہوں گی کچھ دنوں پہلے کہ نیوز یہی آ رہی تھی کہ جو نائل بندہ ہے اس کی آپ پوسٹر پہ جو ہے پکچر نہیں لگا سکتے، تصویر نہیں لگا سکتے، لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ اس پر کسی ادارے نے ایکشن نہیں لیا۔ خان صاحب کی تصویریں موجود ہیں، لیکن اب میں آپ کو جو گیم ہے وہ سمجھا دیتا ہوں کہ گیم ہونے کیا جا رہی ہے اور خان صاحب بیچارے کیوں خاموش ہیں۔ خان صاحب پہ اتنے کیسز ہو چکے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں اب بولوں تو بولوں کیا، لیکن انہیں یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ جو نئے چیئرمین ہیں وہ مجھے کوئی بندہ کہہ دے کہ وہ پی ٹی آئی کا نظریاتی بندہ ہے، وہ پیپل پارٹی کا تراشا ہوا پتھر ہے، نیا چیئرمین بن گیا ہے۔ یہ اس کی ساری گیم ہے، اس کی ساری سازش ہے۔ پھر 9 فروری والے دن آپ روئیں گے، پچھتائیں گے۔ میں 9 فروری والے دن پھر یہی جو ابھی بول رہا ہوں اس کو سائٹ پہ کلپ لگاؤں گا اور ولاگ اور کروں گا کہ دیکھیں 9 فروری والے دن جو ہے سارے پی ٹی آئی رو رہی ہے۔ لیکن آج لوگ جذبات میں آ گئے ہیں، کہہ رہے ہیں جی یہ نہیں بکیں گے، ہم ان کو ووٹ دے رہے ہیں، یہ ہمیں قرآن پر حلف دے رہے ہیں۔ تو آپ نے بیوقوف بننا ہے تو بن جائیں۔ باقی جو نظریاتی ووٹ ہے، دیکھیں ہمارے 10 تقریباً کینڈیڈیٹ ہیں صوبائی اسمبلی کے۔ اب کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں جی ہم تو اسلام کے نام پر ووٹ دینا چاہتے ہیں، لیکن ہماری برادری کا مسئلہ ہے، ہمارے جو ہیں پڑوسیوں کا مسئلہ ہے، ہمارے جو حلقے کے بدماش ہیں، جو وڈیرے ہیں، جو جگیردار ہیں، وہ آئے ہیں ہمارے دروازے پر، چلو ایک ووٹ ان کو دے دیں گے، لیکن ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا اس پارٹی کو ووٹ دیں۔ ہمارا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ ہم کسی اسلامی جماعت کو ووٹ دیں۔ تو وہ جناب ووٹ تقسیم ہے، جو کرین کا خاص کر نظریاتی ووٹ ہے یا شیر کا، وہ تو ان کو پڑے گا۔ تو دباؤ میں آ جاتے ہیں، دباؤ برداشت نہیں کر سکتے، کہتے ہیں جی فلاں صاحب آ گئے، فلاں صاحب آ گئے، چلو ایک ووٹ اس کو دے دوں گا، ایک اس کو دے دوں گا۔ تو وہ لوگ آج ہمارے حلقے میں خاص کر کے نون لیگ کا پکا سپورٹر ہے وہ بھی کنفیوز ہے، جو خاص کر پی ٹی آئی کا پکا نظریاتی ووٹر ہے وہ بھی کنفیوز ہے کہ میں ووٹ کسے دوں۔ اتنے سارے نشان ہے، قوم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو لہٰذا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خاص کر ہماری جو ہے انفارمیشن کے مطابق جو خاص کر کے کرین کا ووٹ ہے وہ کنفیوز نہیں ہے، وہ کہتا ہے جان بھی چلی جائے تو میں کرین کے علاوہ مہر نہیں لگاؤں گا۔ تو وہ سارا جو نظریاتی ووٹ ہے وہ صرف کرین کو پڑے گا، اور جن لوگوں تک کرین کی آواز پہنچی ہوئی ہے وہ بھی کہتے ہیں چلو ہم بڑا ووٹ کرین کو دے دیں گے یا چھوٹا ووٹ کرین کو دے دیں، وہ ووٹ بھی کرین کو پڑے گا۔ باقی جو کنفیوز ہیں وہ ان کا ووٹ بھی ایک کرین کو پڑے گا۔ باقی ادھر ادھر لوگ ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں جی آپ نے ادھر ووٹ ڈالنا ہے، ادھر ووٹ ڈالنا ہے، وہ لوگ پھر سکتے ہیں، کنفیوز ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کرین کا ووٹر کبھی نہیں پھر سکتا۔ اس کی گردن تو اتاری جا سکتی ہے، لیکن وہ کسی اور پارٹی کو ووٹ دینا گناہ سمجھتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہر جگہ سے کرین ون کرے گی اور پورے پاکستان میں ون کرے گی۔ باقی پارٹیوں کا ووٹر تقسیم ہے اور وہ دباؤ میں آ جاتے ہیں یا ایک دوسرے اپنے مفاد کی خاطر بھی، رشتہ داریوں کی خاطر بھی ووٹ کوئی کسی کو ڈال دے گا، کوئی کسی کو ڈال دے گا۔ لیکن کرین کا ووٹر جو ہے نہ
وہ کسی کی سنے گا نہ سمجھے گا, وہ بریانی بھی ان کی کھائے گا, گاڑی بھی میں بھی ان کی بیٹھ کے جائے گا, لیکن ووٹ جا کر کرین پر ڈالے گا. مجھے خود لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اسلامی لحاظ سے دیکھیں تو کرین ہمارے پاس بیسٹ آپشن ہے, تو ہم نے ایک ووٹ تو کرین کو دینا ہی دینا ہے. لیکن جو ہمارے پاس لوگ آئے ہیں, حالانکہ وہ نظریاتی بندے نہیں ہیں کرین کے, صرف ان کے پاس ایک ہلکی سی آواز پہنچی ہوئی ہے, وہ لوگ بھی ایک ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں کہ ایک ووٹ تو ہم نے ان کو دینا ہی دینا ہے. سارے کے رشتے دار ہیں, ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں, نہیں جی آپ نے مور پہ مور لگانی ہے, منجی پہ لگانی ہے, تیر پہ لگانی ہے, شیر پہ لگانی ہے. وہی لوگ کل کو شیر میں تھے, آج آزاد کھڑے ہو گئے اور کہہ رہے ہیں جی ہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. لوگ بہت کنفیوز ہیں, لوگ بہت کنفیوز ہیں. یہ 8 فروری کو شام 5 بجے کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے, اور بہتر ہے کہ آپ ڈریں نہیں, آپ کسی کے دباؤ میں نہ آئیں. الحمدللہ کرین پارٹی جیتی گی تو کسی کی جرت نہیں ہوگی, کسی جگیردار کی, کسی وڈیرے کی, کہ کوئی جو ہے وہ ماتحت کسی بندے پر جو ہے وہ ظلم کر سکے گا. انصاف کا نظام ہوگا, نظام مصطفیٰ ہوگا. انشاءاللہ مسجدوں میں اعلان ہو جائے گا کہ نظام مصطفیٰ نافذ ہو چکا ہے, اب کوئی غلط بندہ کام کرنے سے پہلے سوچ لے, اس کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق اس کو جزا سزا دی جائے گی. انشاءاللہ 9 فروری والے دن یہ اعلان ہوں گے, اور میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں. میرا کام, میں ایک صحافی ہوں, آپ کے سامنے حقائق رکھنے ہیں, لیکن یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ باقی پارٹیوں کا ووٹ تقسیم ہے. ہم نے کرین پارٹی کے لوگوں کو چیک کیا ہے, کرین پارٹی کے لوگ کہتے ہیں ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے, ہمیں نالی نہیں چاہیے, ہمیں سڑک نہیں چاہیے, ہمیں بس نظام مصطفیٰ چاہیے. تو پھر وہ بندہ بک نہیں سکتا. لہٰذا جو لوگ کنفیوز ہیں یا کہتے ہیں جی کرین کی ابھی حکومت نہیں آ رہی, آپ حقیقت کو سمجھیں. اور جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی آنے والے الیکشن میں جو ہے ہم کرین پر مور لگائیں گے. مطلب کیا کہ وہ کرین کے منشور کو سمجھتے ہیں, کرین کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, لیکن ابھی وہ سمجھ رہے ہیں شاید کرین جیت نہیں رہی. تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کرین جیت رہی ہے. میں نے آپ کے سامنے دلائل رکھے ہیں, یہ آپ واضح ہے. آپ کو ایک بات میں جملے میں بات ختم کر دیتا ہوں کہ کرین کا ووٹر بکے گا نہیں, جھکے گا نہیں, ڈرے گا نہیں, تو کرین پہ جا کے مور لگائے گا. باقی لوگ کنفیوز ہیں یار کس کو راضی کریں کس کو ناراض کریں. باقیوں کا تو نظریہ الگ ہے نا, جو کرین کو نظریہ سمجھ نہیں آیا اس کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے, وہ لوٹا ہے. تو آپ نے ان سروے سے پریشان نہیں ہونا کہ نون لیگ پی ٹی آئی کی آوازیں آ رہی ہیں. جو بازار میں آدھے لوگ جو ٹروزر شرٹ بیچنے والی دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کا ووٹ ہی نہیں ہوتا, اسٹوڈنٹ کا ووٹ ہی نہیں ہے. جو ٹک ٹاک پر یا ٹویٹر پر جنگ لڑ رہے ہیں آزادیوں کی, ان کا ووٹ ہی نہیں ہے. لہٰذا انشاءاللہ العزیز میدان کے اندر, گراؤنڈ کے اندر جب ایک میدان لگے گا تو سب کو لگ پتہ جائے گا. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ایک آپ سے گزارش ہے, اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا, اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا. السلام علیکم.